السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم مرد مسلمان، آئیے ہر شعر کی تشریح کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ گفتار یعنی بات چیت، کردار عمل، برہان یعنی ثبوت۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے، مرد مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہر لمحہ ایک نئی شان، ایک نئے شکوہ اور ایک نئے اکرام کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ ایک جامد یعنی ٹھہرے ہوئی چیز کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحہ ایک نئی شان کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کی گفتگو سنیں یا اس کا عمل دیکھیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی حجت، دلیل اور نشانی ہوتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مرد مومن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ بھی ہے، مرد مومن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، یہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری، قہر سے دشمن پر لرز اٹھے، سختی کرنا۔ غفاری، خطاؤں کو معاف کرنے والا۔ قدوسی، فرشتوں کی سی پاکیزگی۔ جبروت، عظمت، دبدبا۔ عناصر، عنصر کی جمع یعنی اجزائے ترکیبی۔ اس کا مطلب یوں ہے، ایک مرد مسلمان میں چار عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا عنصر قہاری، یعنی اس میں ایسی ہیبت، ایسی طاقت ہوتی ہے کہ مخالف لرز اٹھتا ہے۔ دوسرا جو عنصر ہے وہ غفاری کا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے تو اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا عنصر قدوسی ہوتا ہے، اس کی سیرت میں، اس کے عمل میں، اس کی گفتار میں اور اس کی حرکات و سکنات میں فرشتوں جیسی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور چوتھا عنصر اس میں جبروتی کا ہوتا ہے، یعنی عظمت، جلال اور شکوہ میں سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ ایک شخص ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پر لا سکتا ہے، لیکن عملاً وہ مسلمان اور مومن اس وقت بنتا ہے جب اس میں مذکورہ بالا چار عناصر جمع ہوں۔ اگلا شعر دیکھیں، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان۔ امین امانت دار، بندہ خاکی یعنی مٹی کا بنا ہوا، بخارا نہ بدخشان، یہ دو شہر ہیں۔ مطلب دیکھتے ہیں، دوسرے آدم کے بیٹوں بیٹیوں کی طرح مسلمان بھی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا جسم بھی خاکی ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی سرشت اور نہاد نورانی ہوتی ہے۔ وہ اپنے باطن کی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے جبریل امین کا پڑوسی ہوتا ہے۔ اسے نسلی وطنیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ خود کو بدخشانی یا بخاری وطنیت کی حدوں میں محدود نہیں کرتا، یعنی اپنی قومیت کی بنیاد پر جغرافیائی وطنیت پر نہیں رکھتا، بلکہ ایمانی اور روحانی وطنیت پر ہی یقین رکھتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مطلب دنیا والے بہت کم ایسے ہوتے ہوں گے جو اس بھید کو جانتے ہوں گے کہ مومن بظاہر تو قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود قرآن ہوتا ہے، کیونکہ وہ کتاب صرف پڑھتا نہیں بلکہ اس کی آیات پر عمل کر کے سچا کردار بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ خود چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے۔